सका मिटेगा ना मेरी बका हुसैन, ना मिट सका मिटेगा ना मेरी बका हुसैन। ज़िल्ला है हाथ में न ज़िल्ला है हाथ में न ज़िल्ला, एक रास्ता है इज्जत का और एक रास्ता है ज़िल्लत का, एक रास्ता है इज्जत का और एक रास्ता है ज़िल्लत का। हक वालों को चुनना होगा अपना रास्ता जुर्रत का। है हाथ में न ज़िल्ला है हाथ में न ज़िल्ला है हाथ में न ज़िल्ला है हाथ में न ज़िल्ला। क्या तुम देख नहीं सकते कोई लड़ने को तैयार नहीं, हर सू जुल्म के हामी है और हक का कोई प्रचार नहीं। एक रास्ता है नफरत का और एक रास्ता है चाहत का, एक रास्ता है नफरत का और एक रास्ता है चाहत का। हक वालों को चुनना होगा अपना रास्ता जुर्रत का। है हाथ में न ज़िल्ला है हाथ में न ज़िल्ला। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तलवार। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ سورہ زاریات قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ، اس کی 56، 57 اور 58 نمبر آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، جن میں پروردگار عالم ہمیں اپنے مقصد کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ اے انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ کہ میں نے تجھے کس لیے بھیجا، تیری ساری ضرورتوں کا بندوبست کیا، تیری ایک ایک حاجت کو اپنے سامنے رکھا، لہذا اب حق بنتا ہے کہ تو بھی سوچ کہ میں نے تجھے کیوں خلق کیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔
یہاں لیعبدون سے مراد معرفت ہے، یعنی میری معرفت حاصل کرے، اور اس معرفت کا نتیجہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے رب کو پہچان لے گا تو پھر خود اس کی عقل کہے گی کہ اس کے آگے جھک، وہ اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے۔ جب پہچان لے گا اپنے رب کو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، خود اس کی عقل کہے گی کہ جو انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے۔ جب تو نے پہچان لیا کہ تو اس کا محتاج ہے، اس نے تجھے خلق کر کے اس دنیا میں بھیجا، تو اب اس نے جو نعمتیں دی ہیں تو عقل کہتی ہے پھر تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، اور وہ شکریہ سجدے سے بڑھ کر اور کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو میرے رب کو پسند ہو۔ صلوات پڑھے محمد شکریہ ادا کرنے کے مختلف انداز ہیں، یعنی اس نے جس مقصد کے لیے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ان کے اپنے مناسب مقام پہ استعمال کرنا، یہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے تجھے نعمت دی اس نعمت کو وہیں استعمال کرو، یہ اس کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، یعنی گویا اس کی نعمت کی قدردانی ہو رہی ہے۔ جیسے کہ گزشتہ مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے پورا مہینہ انسان اس کو وہیں استعمال کرتا رہا۔ جس مقصد کے لیے آنکھیں دی وہ وہیں استعمال ہو رہی تھی، جس مقصد کے لیے کان دیے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہے تھے، جس مقصد کے لیے ہاتھ دیے وہ اسی کے لیے استعمال ہو رہے تھے، جس مقصد کے لیے پاؤں دیے وہ اسی مقصد میں استعمال ہو رہے تھے، جس مقصد کے لیے اس نے دولت دی وہ اسی مقصد میں ہی استعمال ہو رہی تھی۔ تو یہ اس کی نعمتوں کو اس کے صحیح مقام پہ استعمال کرنا، جن نعمتوں کو جن مقام کے لیے اس نے وضع کیا ہے ان کو انہی مقام میں استعمال کرنا، تو یہ اس کی خواہش کے مطابق استعمال کرنا، یہ حقیقت میں شکریہ ہے ان نعمتوں کا جو اس نے دی ہیں، اور آپ کی طرف سے شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو اسی لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے پہچان لو گے تو پھر تم میرے آگے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، میرے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گے۔ کیوں؟ تمہاری عقل تمہیں جھکائے گی میری طرف، تمہاری عقل جو ہے وہ اس بات کی طرف لائے گی کہ وہ اس شان کے لائق ہے کہ اسے جھکا جائے، اس کے آگے جھکیں، اس کو سجدہ کریں۔ وجہ اس لیے کہ جب تم پہچان لو گے تو کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آئے گا جو قابل ہو کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ سجدہ صرف میری ذات کو ہے، سجدہ اور کسی کو لائق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب خدا کی ذات لائق ہے اس کی کہ صرف اسے سجدہ کیا جائے تو پھر اور کسی کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا شرک ہے۔ احترام اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے۔ بعض لوگ دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، نہیں، احترام اور ہے، سجدہ اور ہے۔ مثلا زیارات پہ گئے، کسی معصوم کی زری پہ جا کے آپ نے چوما، چوکٹ پہ جھکے چوما، یہ احترام ہے، لیکن جب پیشانی کی سجدہ کیا تو آپ پر شرک کا الزام ہو جائے گا کہ سجدہ تو صرف خدا کو ہے۔ اور خود معصوم اپنی زندگی میں جب ان سے معجزات لوگ دیکھتے تھے، ان کے کمالات دیکھتے تھے، لوگ آ کے امام کے سامنے سجدہ کرتے، امام بازو سے پکڑ کے اٹھاتے، کہتے خبردار، ہمارا مقام اپنی جگہ پر لیکن سجدہ صرف خدا کی ذات کو لائق ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ مولا امیر نے کیا جملہ کہا تھا، الہی ما عبدنا کا تامن للجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لذالک، کہ میرے مالک علی نے جو تجھے سجدہ کیا ہے وہ جنت کے لالچ میں نہیں کیا، جہنم کے خوف سے نہیں کیا، بل وجدت اہلا لذالک، تجھے سجدے کا اہل پایا تو علی نے سجدہ کیا ہے۔
یعنی علی نے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا کہ سجدے کا اہل صرف خداوند متعال، سجدے کی اہلیت صرف خدا کی ذات کے لیے ہے، کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے۔ حتیٰ کہ تحفۃ العوام ہر گھر میں ہوتا ہے، عموماً پہلے تو ہوتا تھا، اب تحفۃ العوام کی جگہ پہ مراجع عظام کی توزیع المسائل ہے ہر گھر میں۔ تو تحفۃ العوام میں ایک بات لکھی ہوتی تھی، آج بھی وہ موجود ہے، وہ کیا کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے، میرے علاوہ اگر کہیں جائز ہوتا سجدہ تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو، یعنی اتنا احترام ہے، اتنا حق ہے شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر کہ اللہ فرما رہے اگر سجدہ میرے علاوہ جائز ہوتا تو میں یہ بھی کہہ دیتا، لیکن چونکہ میرے علاوہ اور کہیں سجدہ جائز ہی نہیں ہے تو اس لیے صرف میری ذات کے آگے جھکا جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا فاسجدوا لآدم علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ نے تو سجدہ کروا دیا اپنے علاوہ آدم کو، آدم کے آگے تو وہ جھک رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ تو واقعاً قرآن جب تک معصوم سے نہ سمجھا جائے پھر حشر یہی ہوتا ہے کہ عقیدے متزلزل ہو جاتے ہیں، ایمان میں شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نے سمجھنا ہے واقعاً قرآن کو تو معصوم سے سمجھے۔ 11ویں امام نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ سنو وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ اللہ کے حکم کو تھا، اللہ کی ذات کو ساج تھا، ذات کو تھا سجدہ۔ آدم کو اللہ نے صرف قبلہ بنایا تھا، جیسے خانہ کعبہ کے آگے آپ جھکتے ہیں، اللہ نے کہا یہی جھکو اسی طرف رخ کر کے، تو حقیقت میں سجدہ خدا کی ذات کو تھا نہ کہ آدم کو سجدہ تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر راوی نے امام سے سوال کیا، ایک امام سے پوچھا کہ مولا وہ یوسف کے ماں باپ جو تخت مصر پہ یوسف کو دیکھ کے سجدہ کر رہے تھے، اور قرآن بھی کہہ رہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ وہ اس کے سامنے یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو وہ کیا تھا؟ وہ یوسف کو سجدہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو امام نے فرمایا سنو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوسف کے لیے وہ سجدے میں جھک گئے، نہیں، لہو یعنی اس یوسف کی وجہ سے وہ سجدے میں جھک گئے۔ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ والد نے دیکھا کئی عرصے کے بعد میرے اللہ نے میرے بیٹے کو ملایا، اور اس طرح ملایا کہ وہ سلطنت پر قائم ہے، اسے سلطنت عطا کی ہے، تو یعقوب سجدہ شکر میں گر گئے تھے کہ مالک شکر ہے تیرا کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے اتنی جدائی کے بعد میرا بیٹا مجھے ملا دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی وہ بھی سجدہ یوسف کو نہیں، خدا کی ذات کو سجدہ تھا، خدا کا شکریہ ادا ہو رہا تھا، سجدہ شکر تھا۔ تو بس عزیزان گرامی اللہ نے بتا دیا عبادت صرف میری ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ مجھے پہچانیں، جب پہچانیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا کہ سجدے کی لائق صرف میری ذات ہے، پھر وہ خود بخود میرے آگے جھکیں گے، میری عبادت کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دیا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے کھانا کھلائیں، کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، وہی صاحب طاقت ہے۔ رزق دینے والا جو ہو وہ محتاج رزق نہیں ہوا کرتا، جو رزق دینے والا ہو وہ پھر اس محتاج نہیں ہوتا اس بات کا کہ اسے کچھ کھلایا جائے۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا جس مخلوق کا تعلق کھانے سے ہے سمجھو وہ محتاج رزق ہے، جس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے وہ رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہترین جو پروردگار عالم کی عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت ہے وہ کیا ہے
جس کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں پیغمبر سے نقل کرتے ہوئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے ارشاد فرمایا اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے ہوگا۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ان قبلت قبل ما سواہا، اگر تیری نماز قبول ہو گئی تو تیری باقی نیکیاں بھی قبول ہو جائیں گی، تیرے روزے بھی قبول، تیرے فطرے بھی قبول، تیری سحریاں افطاریاں بھی قبول، سب کچھ قبول۔ کب؟ اگر تیری نماز قبول ہو گئی۔ وَإِنْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا، اگر نماز کو تو نے اہمیت نہیں دی، بے توجہی سے تو نے جب دل چاہا تو پڑھ لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن امام زمانہ جو مجھ سے چاہ رہا ہے، امیر المومنین جو مجھ سے چاہ رہے ہیں، ان کی چاہت کو تو نے نہیں دیکھا، اپنی چاہت کو دیکھا، جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ تو نے اگر نماز کو توجہ سے نہیں پڑھا، ان ردت ما سواہا، فرمایا اگر تیری نماز تیرے منہ پہ ماری گئی تو پیغمبر فرماتے ہیں تیرے سارے اعمال تجھے واپس کر دیے جائیں گے، تیرے سارے اعمال۔ فرماتے ہیں تیرے سارے اعمال رد کیے جائیں گے اگر تیری نماز رد ہو گئی۔ تو نماز کو بچاؤ، نماز کو اہمیت دو، یہ امانت الہی ہے جو پیغمبر کے ذریعے ہمارے پاس آئی۔ علی نے اس کی حفاظت کی، حسن مجتبیٰ نے حفاظت کی، کربلا میں حسین نے حفاظت کی، اور یہ بڑی حفاظتوں کے ساتھ، بڑی مصیبتیں ظلمتوں کے بعد یہ نماز ہم تک پہنچی ہے۔ اس نماز کی آج حفاظت کرو۔ تو عزیزان گرامی جیسے آئی ہے ویسے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اس میں اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ جیسے چاہو تم تبدیلی کر دو، جیسے چاہو تم بڑھا دو، جیسے چاہو تم گھٹا دو۔ بقول کسی کے، یہ میر تقی میر یا مرزا غالب کا شعر نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے مصرے پہ مصرع لگاتے جاؤ، نہیں، جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں حد بتا دی ہے، اس حد سے نہ ہم نے آگے بڑھنا ہے نہ اس حد سے ہم نے پیچھے ہٹنا ہے۔ لہذا جیسی عبادت اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی ہے اس کو ویسے رکھنا ہے۔ اگر اپنی مرضی شامل کی تو پھر ہو سکتا ہے تمہارے منہ پہ مار دی جائے، جب منہ پہ ماری جائے گی تمہاری ساری عبادت بیکار ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل ما عالم افضل شیئا بعد المعرفت الصلاۃ، فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کے بعد مجھے نماز سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نظر نہیں آتی۔ یہ نماز ہی ہے جو اللہ کی معرفت کے بعد سب سے بڑھ کر افضل ترین عبادت ہے۔ اور انبیاء اوصیاء کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں، ان کی آخری وصیت کا نام نماز ہے، آخری وصیت کا نام نماز ہے۔ مولا امیر جن کی شہادت 21 رمضان کو ہی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا امام کی اس یاد منانے میں، امام کی وصیت کے آخری الفاظ یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کچھ ہو جائے نماز کو نہ چھوڑنا، کچھ ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ واحد عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھیں، ہیں جی، لیٹ کے نہیں، پہلو کے بل پڑھیں، اگر وہ بھی نہیں تو پھر آنکھ کے اشارے سے پڑھیں، غرق ہو رہے ہیں وہاں بھی معاف نہیں ہے، وہاں بھی آنکھ کے اشارے سے پڑھیں، یعنی کسی حالت میں یہ نماز معاف نہیں، اتنا افضل عبادت ہے۔ اچھا تو پھر جو اتنی افضل ہے اللہ نے اس میں اندر اتنی گہرائی رکھی کیوں ہے؟ آخر کون سا اتنا بینیفٹ ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہے جس حالت میں بھی تو ہے نماز پڑھ؟ اس میں فائدہ کیا رکھا ہے؟
سنو گے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چھٹے امام کے سونے کا بھرا ہوا گھر ہو اور وہ پورے کا پورا سونا جو گھر میں بھرا ہوا ہے اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دیں. فرماتے ہیں اس سونے کے بھرے ہوئے گھر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا ثواب کم ہے، ایک حج کا ثواب زیادہ ہے. ایک حج کا ثواب زیادہ ہے. اور مولا فرماتے ہیں ایسے 20 حج ہوں، فرمایا ان 20 حجوں کا ثواب کم ہے، آپ کی ایک واجب نماز کا ثواب زیادہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، امام نے اتنا بتایا اور یہاں تک فرمایا. وہ روایت جو آپ سنا کرتے ہیں اور مراجع عظام نے بھی اپنی توضیح المسائل میں یہ روایت نقل کی ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ دن میں نہائے تو کہا جو نہا رہا ہے 5 مرتبہ دن میں تو اندازہ لگاؤ کہ اس پہ جسم پہ کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں رہے گی. جو دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہا رہا ہے تو میل کچیل کہاں رہے گی؟ تو امام نے فرمایا بس یہی فلسفہ ہے. جب تم 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، جب 5 مرتبہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، تمہارے روح سے کثافت ایسے دور ہو جائے گی جیسے جسم سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سے بلند صلوات. تو عزیزان گرامی، اس کو عادت نہیں بنانا، اسے عبادت سمجھنا ہے. نماز بہت بڑی افضل ترین عبادت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے ہی نہیں. لیکن اس کے اندر جو اللہ نے فلسفہ رکھا ہے اس کو دیکھو، اس کا کتنا بڑا اللہ نے مقام رکھا اس نماز کے اندر. عمود الدین فرمایا یہ نماز دین کا ستون ہے. انسان جب بھی کوئی پلاننگ کرتا ہے اپنا مکان یا بلڈنگ یا فلیٹ بنانے کی تو سب سے زیادہ توجہ اس کی ستونوں پہ ہوتی ہے. میرے ستون مضبوط ہونے چاہیے، وہ پلر وہ کالم مضبوط ہونے چاہیے جس پر سارا وزن آئے گا. جتنی منزل بنا لیں سارا معیار ان ستونوں کے اوپر ہے. تو پیغمبر فرماتے یہ نماز دین کا ستون ہے. تیرے ستون کمزور ہو گئے تو پھر تیرا دین گیا. اگر چاہتے کہ میں دیندار رہوں، امام کے سامنے دیندار بن کے جاؤں، تو ان اپنے ستونوں کو مضبوط کر. یہ جو نماز ہے یہ تیرے دین کا ستون ہے. اور پھر دوسرا جملہ سنو گے، پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ فَلَا تَشِينَنَّ وَجْهَ دِينَكُمْ. فرماتے ہیں یاد رکھو ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ہر شے کا ایک رخ ہے نا. حتیٰ مکان بھی بناتے ہیں تو اس کا بھی ایک فرنٹ ہوتا ہے، ہیں جی سامنے والا حصہ. تو اسی طرح کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا چہرہ نہ ہو. گاڑی بنائی، جہاز بنایا، ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے. اور کوشش یہی ہوتی ہے پیچھے جو بھی ہو لیکن یہ چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے. ہر بندہ بڑی محنت کرتے ہیں اس پہ کہ یہ چہرہ ایسا دل نشین ہو کہ جیسے بھی کوئی دیکھے اس کے دل میں کشش پیدا ہو جائے. تو سنو گے پیغمبر نے کیا جملہ ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ. ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے. وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ. فرمایا تمہارے دین کے چہرے کا نام نماز ہے. بلند سے بلند صلوات. فرماتے ہیں فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِكُمْ. خبردار اپنے دین کے چہرے کو بدنما نہ بنانا، اپنے دین کے چہرے کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ دیکھیں تو کہیں گے اس نے تو دین کے چہرے کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. نہیں، بلکہ کیا ہے تمہارے دین کا چہرہ ایسا ہو کہ امام زمانہ پردہ غیب میں بیٹھ کے دیکھیں تو خوش ہو جائے. ہیں جی ایسا چہرہ ہو جو معاشرے میں رائج ہے،
جو چہرہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے تمہیں دیا ہے ویسا چہرہ رکھو. اگر دین کے چہرے کو تم نے بدنما کیا تو یاد رکھو نہ امام زمانہ تمہیں اپنے متھے لگائیں گے نہ دوسرے ائمہ تمہارے ساتھ تمہیں آپ اس قابل سمجھیں گے تو ان کی زیارت سے مشرف ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب دین کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے انہیں تو وہی بندہ اچھا لگے گا جو دین کے چہرے کو ایسا صاف شفاف رکھے جیسا کربلا سے امام نے صاف شفاف بنا کے اور پھر منافقت کی گرد کو اٹھا کے ہٹا کے صاف شفاف بنا کے دین کا چہرہ امام نے ہمارے سامنے دیا ہے اور ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے اس دین کے چہرے کی حفاظت کرنی ہے. تو عزیزان گرامی آج دین کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی مرضی سے دین میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. اپنی مرضی سے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو لہذا پیغمبر نے فرمایا اگر دین کے چہرے کو بدنما کرو گے تو کیسے پتا چلے میرے دین کا چہرہ بدنما ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ ہاں اس وقت پتا چلے گا جب میں دیکھوں گا سارے مرجے کا نظریہ الگ ہے اور میرا نظریہ الگ ہے. تب پتا چلے گا میں نے اپنے دین کے چہرے کو بدنما کر دیا ہے. اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کے ہوتے ہوئے ایک مرجے کے ہوتے ہوئے جو بندہ اپنی طرف بلائے سمجھ لو وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان ما يسر البدع والطغيان. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. صلوات پڑھیے عزیزان گرامی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس فرش پہ مٹی پہ بیٹھ کے بے ساختہ گریہ فرما رہے تھے. سدیر سیرفی کہتا ہے میرے ساتھ 3 مومن اور تھے. کون؟ مفضل بن عمر، ابو بصیر، ابان بن تغلب. یہ بڑے معتمد علیہ ہیں میرے 5ویں امام اور چھٹے امام کے، یعنی جلیل القدر صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے. سدیر سیرفی کہتے ہیں یہ میرے ساتھ 3 افراد تھے. ہم چھٹے امام کی خدمت میں گئے، سلام کیا. سلام کے بعد امام نے ہمیں سلام کا جواب بھی دیا. ہم بیٹھ گئے. امام نے ہم نے امام کو بے ساختہ روتے ہوئے دیکھا. ہم خود پریشان ہو گئے. میں نے کہتے ہمارے ساتھیوں نے امام سے التجا کی مولا کوئی نیا امتحان آیا ہے،
کوئی نئی مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ تو امام یہ الفاظ رو بھی رہے تھے اور وہ راوی کہتے ہیں سدیر سیرفی، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے سردار، آپ کی غیبت نے، اس طول غیبت نے میری آنکھوں میں اشک جاری کر دیے، رونے پر مجبور کر دیا۔ آپ کی غیبت اتنا طولانی جس کی وجہ سے ہماری مصیبت عظیم ہو گئی۔ اب وہ یہ الفاظ امام زمانہ کے متعلق کہہ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ تو وہ راوی کہتے ہیں میں نے کہا مولا کوئی نئی مصیبت آئی، نیا امتحان آیا جس کی وجہ سے آپ اس طرح گریہ فرما رہے ہیں؟ تو چھٹے امام نے جو ان 4 اصحاب کو جواب دیا اسے سنیں اور اس پہ غور کریں۔ امام نے فرمایا کوئی نئی مصیبت یا نیا امتحان نہیں آیا، لیکن جو ہمارا 12واں سردار ہوگا اس کی غیبت اتنی طولانی ہوگی، اس دور غیبت میں ہمارے شیعوں کے عقیدے متزلزل ہو جائیں گے، ان کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے، ایمان میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اس حالت کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں کہ کتنی محنتوں سے ہم نے اس دین کو بچا کے ظلم سہ کے ان تک وہ پہنچایا، اور کچھ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کیا کیا، انہی ہمارے چاہنے والوں کے ایمان متزلزل کر دیے، ان کے عقیدے خراب کر دیے، ان کے عقیدے بگاڑ دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کے اندر اپنے عقیدے میں جو آباء و اجداد سے دین چلا رہا تھا، جو شیخ مفید شیخ صدوق سے دین چلا رہا تھا، حضرت آیت اللہ العظمی خوئی سے دین چلا رہا ہے، گویا یوں سمجھ لیں امام فرما رہے ہیں جو اس دین جس کو ہم نے محنتوں سے پہنچایا تھا، اب لوگوں نے کیا کیا، اس کے اندر ایسے باتیں پیدا کر دی جس کی وجہ سے ان مومنین کے عقیدے متزلزل ہو گئے، ایمان متزلزل ہو گئے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اب اسی منظر کو سامنے رکھ کے اب میں رونے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں اپنے عقیدے کو کیسے بچانا ہے، اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، تاکہ وہ جو امام رو رہے تھے تاکہ اس لسٹ میں ہمارا نام نہ ہو جس کی وجہ سے امام کو رونا پڑ رہا ہے، اس لسٹ میں ہمارا نام نہ ہو۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ وہ کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے بعد دوسرے کی طرف بھیجتے رہے، جو وظیفہ تھا ان کا، جو اللہ کا حکم تھا، ہدایت کا بندوبست ہوتا رہا، اور یہی زمانہ غیبت میرے امام زمانہ کے سامنے بھی موجود تھا۔ اس لیے امام نے ہمیں ایک مرکز کی طرح بھیجا، ایک منزل کی طرح بھیجا، کہا اگر یہیں ڈٹے رہو گے تو تمہارے ایمان بھی متزلزل نہیں ہوں گے، عقیدے بھی متزلزل نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا للہویٰ مطیعا لامر مولا فللامام ان یقلدوہ، کہ وہ مرجع، وہ مجتہد جو کیا ہو، فرمایا کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، جو اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کے گزار رہا ہو، محافظا لدین، جو دین کا درد رکھنے والا ہو، دین کا محافظ ہو، مخالفا للہویٰ، خواہشات نفسانی کو کچل کے ایک طرف پھینک دے، اپنی خواہشات پر نہ چلتا ہو، ہم بارہ کی خواہش پر جو چل رہا ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے ہر حکم کی اطاعت کر رہا ہو، فللامام ان یقلدوہ، امام فرماتے ہیں عوام کو چاہیے ادھر ادھر نہ جائے، ایسے مجتہد کی بات مانے، ایسے مجتہد کی تقلید میں آئے۔ مولا کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے جو ہدایت کی ذمہ داری میری تھی وہ میں اپنی پوری کر رہا ہوں، تمہیں مراجع کی طرح بھیج رہا ہوں۔ ہم حجت علیکم ونحن حجت اللہ علیہم، وہ ہماری طرف سے آپ پر حجت ہے، ہم اللہ کی طرف سے ان مراجع پر حجت ہیں۔ الرد علیہم کالرد علینا، جنہوں نے مراجع کی بے قدری کی انہوں نے مراجع کی نہیں بلکہ ہم ائمہ کی بے قدری کی ہے، جنہوں نے مراجع کی توہین کی انہوں نے ہماری توہین کی ہے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ تقلید کے بعد تم آزاد ہو، پھر ہم جانے ہمارا یہ نائب مرجع جانے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی،
بس امام نے ہماری ہدایت کا بندوبست کر دیا. ہم نے ہر ایک طرف نہیں جانا بلکہ ہم نے وہاں جانا ہے جہاں امام نے بھیجا ہے. جہاں امام نے بھیجا ہے وہیں جانا ہے. اور یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے اور ظاہر ہے آپ دیکھیں ہم کیا کیا بیان کریں. پہلے ہمیں بادر پہ لڑنا پڑتا تھا, آل محمد کے دشمنوں کو منہ دینا پڑتا تھا. اب خود گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے. ایسے بندے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. نئی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ایسی ایسی حدیثیں جنہیں مراجع نے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا وہ من گھڑت تھی, وہ ائمہ کو بدنام کرنے کے لیے حدیثیں بنائی گئی تھی. ائمہ نے تو تحقیق, مراجع نے تو تحقیق کے بعد انہیں ضعیف قرار دے کر ٹھکرا دیا. آج انہی کو اٹھا کے دوبارہ کتابیں لکھ کے ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں. لہذا اب گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے. اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے, ہر کتاب کو پر اعتماد نہیں کرنا, ہر حدیث پر اعتماد نہیں کرنا. اگر ایمان کو بچانا ہے, امام زمانہ کو راضی رکھنا ہے, تو پھر جہاں امام نے بھیجا ہے ہم نے وہیں جانا ہے. ہم نے بس یہ تو کہنا دیکھنا ہے کہ مرجع کیا کہہ رہا ہے, مجتہد کیا کہہ رہا ہے. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ مجتہد کہاں سے آ گیا, کیا نبی کے زمانے میں تھے, کیا رسول کے زمانے میں تھے, کیا ائمہ کے زمانے میں تھے. اگر آپ کو یاد ہو 2010 میں میں نے محرم اور سفر 2 مہینے اسی پر گفتگو کی تھی, قرآن اور مرجعیت, کہ قرآن نے مجتہد کا کیا مقام بتایا ہے, آیا قرآن کیا کہتا ہے, مرجع کا کیا مقام ہے. لیکن اب ضرورت پھر پیش آ رہی ہے کہ دوبارہ اسی موضوع پہ گفتگو ہو, تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے, نئی نئی حدیثیں سامنے لائی جا رہی ہے. یہاں تک کہا جا رہا ہے جی علی نے کہا میں نے آسمان کو پیدا کیا, میں نے زمین کو پیدا کیا, میں نے دریا کو پیدا کیا, میں نے انسانوں کو پیدا کیا. ایسی باتیں قرار دے کر دشمن تو کیا چاہتا تھا, انہیں مشرک قرار دے دیا جائے. آج وہی باتیں لا کر ہمارے اندر یہ عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے. یاد رکھو کہ علی سے لے کر 12ویں تک, پیغمبر سے لے کر 12ویں تک ہر معصوم نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی ہماری بات قرآن سے ٹکرا رہی ہو اس کو دیوار پہ مار دو, اس لیے کہ ہم وہ بات کہتے ہی نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو. ہماری گفتگو وہ ہوتی ہے جس کی قرآن تائید کرے, ہمارا کردار وہ ہوتا ہے جس کی قرآن تائید کرے. لہذا اگر ایسی بات سنو تو سمجھ جاؤ دشمن کسی لالچ میں آ کے ہمیں بدنام کر رہا ہے. تو بس عزیزو وقت ختم ہو گیا ہے. دنیا میں جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, حتیٰ کہ حماس نے بھی حزب اللہ سے مدد مانگ لی. سبحان اللہ, توجہ کی نا. بس عزیزان گرامی یاد رکھیں یہ لبیک کا نعرہ صرف ہماری زبان سے نہیں, یہ ہمارے دل کی گہرائی سے ہے. اور یقیناً یہ ہر وقت ہر لمحہ یہی آواز ہمارے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن یاد رکھیں جب حماس نے مدد مانگی ہے, یہ حماس کون, انہوں نے بشر الاسد حکومت کی مخالفت کی تھی, لیکن اس کے باوجود اب اس کو مدد مانگنی پڑی ہے. کس سے, حزب اللہ سے. کیوں مدد مانگی, ایک تاریخ دہرائی ہے, پیچھے والی تاریخ دہرائی ہے کہ کچھ تھے جنہوں نے کہا تھا لولا علی جو اللہ تھا, اگر علی نہ ہوتا, اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو پھر علی نے بھی یہ نہیں کہا تھا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا, علی نے بھی انسانیت کے ناطے کہا تھا میں مدد کرتا ہوں. اور حزب اللہ نے بھی اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے, کہا ٹھیک ہے تم جھکے ہو تو ایک مرتبہ مان تو لیا ہے کہ
وہی تاریخ تو دہرائی ہے، اولاد علی کے آگے جھکے تو ہو، اتنا تو مان لیا ہے کہ اگر اولاد علی تعامل نہ کرے تو ہم کسی صورت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اور یہی حشر ہو رہا ہے موصل کے اندر، باقوبہ کے اندر، بابل کے اندر۔ میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے، ورنہ ایسے دیش کے افراد جہنم میں واصل ہو رہے ہیں جو میڈیا تمہیں بتا ہی نہیں رہا۔ کل کی خبر ہے، پرسوں کی خبر ہے، 49 دیش کے افراد جو واصل جہنم ہوئے ہیں۔ موصل میں بھی 24 لوگ مارے گئے، اور اس کے علاوہ ایک اور علاقہ ہے وہاں بھی مارے گئے۔ بہت سارے افراد ان کے واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ امام زمانہ کی تائید آج بھی شامل حال ہے۔ امام زمانہ پردے غیب میں بیٹھ کے آج بھی مدد کر رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک خبر اور بھی بتا دیں کہ یہ کیسا خلیفہ ہے، کیسے اسے خلیفہ ماننے والے ہیں۔ اس کی تائید کرنے والی تنظیمیں پاکستان میں بھی موجود ہیں جو ان کی حمایت کر رہی ہے، داعش کی تائید کر رہی ہے۔ لیکن انہیں سننا چاہیے کہ داعش نے پیغام کیا دیا ہے، موصل کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ کیا ہے کہ جو فوجی لڑ رہے ہیں اور یہاں عراق کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، داعش نے پیغام دیا ہے موصل کے لوگوں کو اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو بھیجو جنسی تسکین کے لیے، جو ہمارے مجاہدین لڑ رہے ہیں جہاد بالنکاح کے لیے۔ اب جو ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ذرا انہیں سوچنا چاہیے کیا ان کا مزاج یہی ہے جو دیش کے افراد کہہ رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو نہیں بھیجے گا $30,000 اس پہ جرمانہ لگایا جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ گرامی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے بتا دیا سورہ حجرات 49واں سورہ جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا 6 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان جاکم فاسقٌ بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا، آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کر لینا، فتبینوا، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی چھان بین کرنی ہے، دیکھنا ہے کہیں یہ فاسق خبر جو میرے پاس لا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے لا رہا ہو، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، چاہے وہ ائمہ کی ذات ہو، چاہے وہ مراجع کے خلاف غلط فتویٰ چھپا کے شائع کر رہا ہو۔ لہذا تمہیں تحقیق کرنی، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو نادانی میں وہی بات تم آگے بتاؤ اور وہ کیا ہو کہ پھر کے نتیجہ کیا نکلے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اس پہ پشیمان ہو کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ یہ تو پروپیگنڈا تھا مراجع کے خلاف، یہ تو پروپیگنڈا تھا ائمہ کے خلاف، لہذا کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پشیمان ہو۔ پہلے ہی جو خبر آئے اس کی تحقیق کرو اور اس کی تفتیش کرو، اور تحقیق ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ امام زمانہ نے فرمایا تحقیق کے لیے تم مراجع کرام کے پاس یا قم المقدسہ میں بھیج دو یا نجف اشرف میں بھیج دو، پھر چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔